بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہلا اور پروگرام ہے ہمارا صوفی گائیڈنس، اور آپ سب کو میں صوفی گائیڈنس میں ویلکم کروں گی، ان کی خوش آمدید کروں گی۔ اور پروگرام ہمارا جو ہے انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا ہے، اور یہ ڈیجیٹل کتابوں سے پیش کیا جا رہا ہے، پروگرام کی طرف ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں سب کو پھر سے دوبارہ سے رمضان کی مبارکباد دینا چاہوں گی، جو ہمارے ناظرین جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، جس ملک میں جہاں بھی بیٹھے ہیں، میرے مسلمان بہن بھائی سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جتنی عبادت ہو سکے اتنی رمضان میں عبادت کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہماری زندگی رہے نہ رہے، رمضان پھر ہماری زندگی میں آئے نہ آئے، تو جتنی رحمتیں برکتیں اور آپ لوٹنا چاہیں لوٹ سکتی ہیں اس رمضان میں، فلی عبادت کر کے، اور نماز پڑھیں، 5 ٹائم کی روزہ بھی رکھیں۔ باقی جو ہے جیسے میں نے کہا کہ رمضان ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایئر ہماری لائف رہے نہ رہے، ہو سکتا ہے آئے یا نہ آئے رمضان، تو اس لیے جو اب ہماری زندگی میں آیا ہے رمضان، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے بھرپور۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ صوفی گائیڈنس میں ہمارے گیسٹ جو ہیں شاہ صاحب ہیں، جن کا تعلق طریقت ویسیہ سے روحانیت سے ہے، اور 3 نسلوں سے شاہ صاحب کا فیضابی کا بھی سلسلہ جاری ہے، صاحب علم بصارت، صاحب علم العداد بھی ہیں۔ اور اگر آپ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہیں روحانیت کے سلسلے میں، آپ کی کوئی پرابلم ہو، دنیاوی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، اس کا حل آپ جاننا چاہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو آپ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر ہمارے جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں لائیو، تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے، آپ اس پہ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ شاہ صاحب سے پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں تو اس کی سہولت بھی موجود ہے، پری بکنگ کا نمبر ہے، آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی کی تفصیل اور ڈائریکشنز جو ہیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ میڈیکل اور ہیلتھ کو لے کے کوئی بھی ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور زیادہ ساتھ رابطہ رکھیے گا، اور اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے سولیسٹر سے بھی رابطہ رکھیے گا۔ یہاں پہ پروگرام میں صوفی گائیڈنس میں جو بات ہوگی، آپ کو جو کچھ بتایا جائے گا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا، اور شاہ صاحب کا جو روحانیت کا علم ہے اس کی روشنی میں، اور علم العداد کی روشنی میں ہوگا۔ اور جو آپ کی عمر ہے وہ بھی کم سے کم 18 سال ضرور ہونی چاہیے، اور باقی جو آپ کا بل پے جو بھی ہے اس کی اجازت ہونا آپ کو ضروری ہے۔ کال کاسٹ منیمم 1.53 پینس پر منٹ ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کال کے مطابق وہ آپ کی اسکرین پہ بھی نیچے آ رہی ہوں گی۔ باقی ابھی شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم چلیں گے شاہ صاحب کی طرف ان کو کریں گے ویلکم۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں شاہ جی؟ اللہ کا شکر ہے۔ شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ بس دعا ہے شاہ صاحب رمضان مبارک آپ کو خیر مبارک ہو، تمام ویورز کو جو عقیدت مند ہیں، چاہنے والے ہیں، جو صرف ویورز ہیں خالی پروگرام کے، جو یعنی کہ اتنا تک کہ جو پاسز بائی ہیں، پروگرام چل رہا ہوتا ہے، جو کھڑے کھڑے سن رہے ہوتے ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، ان کو بھی رمضان جو ہے ہماری طرف سے مبارک ہو۔ جی اور دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ مہینہ ہے، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ جیسے کہ پورے سال ہم ٹریفک سگنل توڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں چھوٹی موٹی یعنی کہ جان بوجھ کے انجانے میں جانے میں جو بھی کرتے ہیں، جھوٹ سچ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ مہینہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سب کچھ درگزر کر دیتا ہے، یعنی کہ کلین سلیٹ نہیں ہوتی جسے غفارو کہتے ہیں، فرگیونیس کا مہینہ ہے، اس کے اندر فرگیونیس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ فرگیونیس آپ کی ایکسیپٹڈ ہو جائے، اس کے لیے اچیومنٹ بھی ہونی چاہیے کہ آدمی جو ہے کچھ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا کر سکتا ہے اس زاویے میں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے احکامات مانے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے احکامات جو ہے روزہ رکھے، نماز پڑھے، اور وہ پھر وہی بات آتی ہے، وہی شعر میں دوبارہ دہراؤں گا، با خدا دیوانہ باشد با شریعت ہوشیار، یہ شریعت کے زاویے کی چیز ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی صوفیزم میں، تصوف میں شریعت جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے، یعنی کہ وہ مانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں صوفیہ اکرام نہیں مانتے، اور کچھ اس طرح کی چیزیں، کچھ لوگ روحانی اسکالرز ہیں، کچھ لوگ روحانیت سے جن کا واسطہ ہے وہ کہتے ہیں ہم جو ہے اس چیز سے گزر چکے ہیں، یہ راستے کی چیز، یہ راستے کی چیز نہیں ہے، یہ سارے راستہ جو ہے وہ یہ چیز ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے کہ میں شریعت کے بارے میں یہ کہہ دوں، یہ سارا راستہ یہ چیز ہے۔ کوئی جگہ دیکھیں پرواز میں خلل پیدا کرنی ہو نا روحانیت میں، اب جس کی پرواز ہے وہ یہ بات سن کے ایگری کرے گا میری، کیونکہ میری تو پرواز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جس کے اور کسی کی اگر پرواز ہے، وہ اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے ایک نماز چھوڑ دو، صرف ایک نماز، چھوٹی سی نماز، کتنے کی، کوئی بھی، فجر چھوڑ دو، عصر چھوڑ دو، یا مغرب چھوڑ دو، یا کیا کہتے ہیں عشاء چھوڑ دو، کوئی سی بھی نماز جو ہے وہ نہ پڑھو، آپ کی پرواز میں فرق آ جاتا ہے۔ ہمیں خود محسوس ہوتا ہے، ہماری دیر ہو جائے نماز نا تو ہمیں سمجھ لیں کہ
وہ جو نہیں ہوتے آپ کو جیسے کہ SMS الرٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں, الرٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہ آپ کی نماز رہ گئی. دیکھیں یہ روحانیت کا جو علم ہے یہ سارا جو ہے یہ ظاہری باطنی دو چیزوں میں ڈیل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ تصوف کے اندر آتا ہے, یہ ساری چیز جو ہے تصوف میں آتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور تصوف میں جو چیز آتی ہے اس کا یہ ہے کہ اس کی شرائط بہت سخت ہے, یعنی کہ شرائط ہوتی ہے نا ہر چیز کی شرائط, شریعت خود ایک شرط ہے, بالکل صحیح, شریعت جو ہے ایک شرط ہے, اور شریعت کا شرط ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک یعنی کہ دنیا اگر کائنات بنی وہ رسول پاک کی وجہ سے کہ ان کی آمد تھی, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ آ گئے, ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات یا تو قرآن یا حدیث بن گئی, وہ یہی ہے نا, دو چیزیں ہیں اور تیسری چیز کوئی ہے نہیں. انہوں نے جو بات بولی ہے یا تو قرآن ہے, انہوں نے اللہ کی زبان بولی ہے, ورنہ یہ کہ وہ حدیث بن گئی, ٹھیک ہے نا. اسی کے اندر وہ شریعت بھی آ گئی ہے کیونکہ وہی لے کر آئے نا تمام احکامات کے, جی 5 نمازیں ہوں گی, روزہ ہوگا, حج ہوگا, زکوٰۃ ہوگی, ساری چیزیں. اچھا یہ سب چیزیں آ گئی ہیں آپ کے پاس, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورا کون کرے جب اتنی سی ساری چیزیں آ گئی آپ کے پاس, نماز بھی آ گئی, یہ بھی آ گیا. بہت سارے لوگ جو ہے پورے سال جو ہے وہ جو دل چاہتا ہے کرتے رہتے ہیں, رمضانوں میں 1 مہینہ 30 دن 29 دن جو بھی دن پورے پڑتے ہیں, وہ جو ہے 1 مہینہ جو ہے وہ یہ کام کر کے تمام چیزیں کلین سلیٹ کی پھر دوبارہ چل پڑے, وہ بھی غلط ہے. یعنی کہ اس کے لیے بھی یعنی کہ رمضان میں فیضیابی کے لیے بھی با خدا دیوانہ باشد با شریعت ہوشیار, اللہ کی راہ میں پاگل ہو جا مگر شریعت محمدی سے ہو جا. شریعت محمدی میں معافی نہیں ملے گی آپ کو, یہ چیز ہے, اس کے لیے پابندی مسٹ ہے. تو یہ کہ یہ مہینہ ابھی آ گیا ہے تو اسی کے اندر اگر آپ سٹارٹ لیں کہ چلیں ٹھیک ہے پہلا رمضان ہے, آج نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے کامیابی عطا کرے ہر چیز میں. جو ہے دیکھیں دنیاوی کامیابی ہوگی تو پھر ظاہری ہوتی ہے تو باطنی بھی ہوگی. دیکھیں مرنے کے بعد کس نے کہاں دیکھا وہ تو بات کی بات ہے, وہ تو 2 جہاں ہیں, وہ تو ایک الگ سٹوری ہے. وہ تو سب چیزیں جو ہے قرآن میں موجود ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. کچھ پڑھ لیتے ہیں, کچھ ٹی ویوں پہ آج کل دیکھ لیتے ہیں, کچھ لوگ کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن آ جاتی ہے, پکڑ لیتے ہیں چیزوں کو کہ ہاں ٹھیک ہے جی مرنے کے بعد دوزخ کی آگ بھی ہوگی, یہ بھی ہوگا, قبر کا عذاب بھی ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اگر پڑھ لیں صحیح سے یقین کر لیں ان چیزوں کا تو پھر آدمی گناہ چھوڑ دے گا, مگر اگر وہ کر لے گا تو پھر انسان نہیں ہوا نا. اور پھر یہ کہ بہت سارے لوگ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی تقدیر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے, یعنی کہ ہر چیز پری ڈیسٹنڈ ہے, یعنی کہ کل جو ہے آپ لازمی جو ہے فروٹ چاٹ کھاؤ گے, یہ پری ڈیسٹنڈ ہے. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا, ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ دیکھیں قرآن آزاد ہے, قرآن پاک جو ہے آزاد کتاب ہے, یہ اپنی زبان خود بولتا ہے, یہ اپنے قانون خود بناتا ہے, یہ اپنی مرضی خود کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. اسی طرح انسان یہ بھی جو ہے آزاد ہے, یہ اپنی مرضی خود کرتا ہے, ہر چیز میں نہیں. ہاں 2 چیزوں میں ہے, پیدائش اور موت, وہ اللہ کے ہاتھ میں, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا بہت. باقی چیزیں یہ نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی لوح محفوظ میں جو ہے وہ لوح محفوظ وہ اس طرح چلتی ہے جیسے کہ سمجھ لیں کہ کوئی بائنری نمبرز, وہ آپ کے عادات کے مطابق جو ہے چینج ہوتی ہے. اگر آپ ننگے پیر گھر سے نکل جاؤ صبح جی اور شام میں آپ کے پیر میں کیل گھسی ہوئی ہو تو کس کا قصور ہے؟ وہ اپنا قصور ہے, اپنا قصور ہو گیا نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی مرضی تھی کہ کیا کہتے ہیں پیر جو ہے کیا کہتے ہیں اسے کیل جو ہے وہ میرے پیر میں گھس گیا. دیکھیں وہ مرضی کیوں کی تھی آپ کی؟ کیونکہ آپ نے جوتا نہیں پہنا. صوفیزم میں تصوف میں ریئلسٹکلی چیزوں کو میجر کیا جاتا ہے, یعنی کہ ہم جو ہے میجرمنٹ کا جو ہمارا جو معیار ہے وہ ریئلسٹک ہے کہ ہم ریئلسٹکلی میجر کرتے ہیں اور ریئلسٹکلی ہی بتاتے ہیں چیزیں آگے. ہم یہ نہیں کرتے کہ کیا کہتے ہیں ازمپشنز کے اوپر, یعنی کہ تسخیر سے چینج تک وہ قرآن پاک کا استعمال. شاہ صاحب کالر جی کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ I'd just like to say Ramazan Mubarak to you, Shella, and also to Shah Sahab.